بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب الایمان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع فرمایا، اس لیے کہ ایمان اصل اصول ہے۔ میں ایمان کے باب میں بخاری شریف کے شروع میں جو چند باتیں بتا چکا ہوں کہ ایمان کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرقے ہیں ان کے ایمان کی تعریف، اور پھر اہل سنت والجماعت میں خود اختلاف کہ اعمال ایمان کا جز ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ۔ وہی ساری باتیں یہاں بھی ہیں ایمان کے باب میں، البتہ ایک تعریف اور ایمان کی سمجھو۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتوں کو لے کر آئے اس کی تصدیق، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتماد علی النبوہ، نبوت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ساری باتوں کی تصدیق کر لینا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر و باطن پر، قرآن کے ظاہر و باطن کی تصدیق کرنا قول رسول اور فعل رسول کے ساتھ، التصدیق علی القرآن ظاہرا و باطنا باقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ساتھ قرآن کے ظاہر یعنی الفاظ اور قرآن کے باطن یعنی اس کے معانی کی تصدیق کرنا۔ اقوال و افعال کی قید اس لیے لگائی تاکہ تفسیر بالرائے کو نکال دے، اس لیے کہ تفسیر بالرائے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اس کے معانی نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ پھر اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھو، تصدیق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اس کو اکیلا ماننا۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اگر ذات میں شریک کرو گے تو شرک فی الذات ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا، اور اگر صفات میں شریک کرو گے تو یہ شرک فی الصفات ہے، جیسا کہ کسی اور کو رزق دینے والا ماننا یا کسی اور کو اولاد دینے والا ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے، دونوں کی اجازت نہیں۔ ضمناً ایک بات یہ سمجھ لو کہ آج کل لوگ جو ناستک اور دہریہ کا عقیدہ ہے وہ مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ ہونے لگا۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود کہاں ہے؟ اللہ تو نظر آتا نہیں، موجود کہاں ہے؟ جواب سمجھ لو کہ کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو تم موجود مانتے ہو اور دکھائی نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کو 103 ڈگری بخار ہے، آپ ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے ہو۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس بخار کو مجھے نکال کر بتائیے کہاں ہے، آپ نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ یہاں آکسیجن اور ہوا ہے، آپ نے آکسیجن کو تسلیم کر لیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں یہاں ہوا کو پکڑ کے بتاؤ کہاں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان میں روح ہے،
اور اسی روح کے وجود پر قیام ہے اور روح کے نکلنے پر موت ہے۔ آج تک بڑے سے بڑا سائنسی انسان روح کو بتا نہیں سکا، لیکن مانتے سب ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے وجود میں اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں تو اللہ کا وجود ہے، اس کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں، جبکہ اس کے دلائل موجود ہیں۔ ایک دیہاتی اور ایک اعرابی عربی کہہ رہا ہے، البعرۃ تدل علی البعیر واقدام الآثار تدل علی المشی فکیف لا تدل السماء ذات الابراج والارض ذات الفذاذ علی اللطیف الخبیر۔ بکری کی مینگنی پڑی ہوئی ہو، وہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے بکریاں گئی ہیں، اور ریت پر قدم کے نشانات ہو، وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں سے چلنے والا کوئی گزرا ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین لطیف و خبیر کی دلیل کیسے نہیں ہو سکتی؟ اور ایک مثال دوں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس میں بڑا تضاد ہے۔ آگ ہوگی تو پانی نہیں، اور پانی ہوگا تو آگ نہیں۔ جمع کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا میں بڑا تضاد ہے۔ پانی بجھانے والا، آگ جلانے والی۔ آگ پر پانی ڈالو تو آگ ختم، اور پانی میں آگ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہوا اور آگ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس انسان کو بنانے میں اللہ نے متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ ہم میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ساری متضاد چیزوں کو جمع کر کے اللہ نے بنا دیا۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت جمع نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بتا دے پانی میں آگ لگا کر، یا آگ پانی گرنے کے باوجود نہ بجھے، بتا دے۔ یہ تضاد ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جمع کر دیا۔ کبوتر کو آپ نے دیکھا ہوگا، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ برڈ، تو ہر ایک کو برڈ بولتے ہیں، اسپیشل ہے پیجن۔ مؤنث کبوتر اور مؤنث پیجن جب انڈا دیتا ہے ایک، تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ وقت تک بیٹھتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مذکر پیجن جو ہوتا ہے وہ اس بچے کے منہ میں اپنی چونچ ڈال کر پھونک مارتا ہے تاکہ اس کے اندر کی انتڑیاں کھل جائیں، اور یہ 3 دن تک پھونک مارتا رہتا ہے، اور پھر 3 دن کے بعد بچہ کھانا شروع کرتا ہے۔ اس کاریگری کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ حیات الحیوان میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل لکھے ہیں حیات الحیوان میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں، اس لیے کہ جسم والا محتاج ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ باقی جہاں روایات آئے گی جس سے بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جسم والی ہے، مثلا تہجد کے موقع پر آتا ہے ینزل اللہ تبارک و تعالی علی سماء الارض، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیا مطلب آنے کا؟ اللہ کا آنا تو خود اس بات کی دلیل ہو گئی
کہ اللہ نزول فرماتے ہیں اور نزول جسم والا کرتا ہے. ارے بھائی آپ 10ویں منزل پر رہتے ہیں تو آپ اترو گے نیچے. جو اللہ ہر جگہ موجود ہو وہاں نزول کا کیا سوال؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس حدیث شریف کی تعویل کی کہ فرشتے مراد ہیں. اللہ اترتا ہے یعنی اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. راجح بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، یعنی اس موقع پر بندے سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، یہ بتانا مقصود ہے. پہلے آسمان پر آ جاتا ہے یعنی بندے سے اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے. تو قرب و بعد بتانا مقصود ہے. اسی لیے نیکوں سے اللہ کی رحمت قریب اور گنہگاروں سے اللہ کی رحمت بعید. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تو امام مالک نے صاف فرما دیا، ایمان لے آؤ، یہ متشابہات میں سے ہیں. جیسے قرآنی آیات متشابہات ہیں نا، حامیم، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ متشابہات ہیں. اسی طرح حدیثیں بھی متشابہات ہیں. بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جس پر صرف ایمان لانا ہے، اس کے حقیقت میں نہ جاؤ. بس اللہ نزول کرتا ہے، ہم ظاہراً ترجمہ کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے واللہ اعلم. اور وہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ رحمان عرش پر چڑھ گیا، عرش پر بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کے لیے جسم ضروری ہے. مفسرین و محدثین نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شان رفعت بتانا مقصود ہے، بلندی بتانا مقصود ہے. اس لیے کہ اللہ کے آخری مخلوق جو ہیں وہ عرش ہے. ارے نیچے سے اوپر چلو گے تو دنیا ہے، دنیا کے نیچے تو ساری مخلوق ہی مخلوق ہے، زمین سے نیچے تو. لیکن زمین کے اوپر ہم ہیں نا، تو اب ہمارے اوپر چلو، ہم بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، ہوا بھی مخلوق، بادل بھی مخلوق، ہر بادل مخلوق، ہر آسمان مخلوق، فرشتے مخلوق، یہاں تک کہ اوپر آخری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور استوا علی العرش کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہوا اپنی مخلوق پر. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ غالب ہوا اپنی مخلوق پر، یعنی ساری مخلوق اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا عرش پر. اس لیے کہ اگر عرش پر بیٹھنے کو مانیں گے تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. اس لیے اس کا ترجمہ رفعت و بلندی اور اللہ غالب ہے اپنے مخلوق پر، یہ ترجمہ ہوگا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. جی اب روایت پڑھیے. قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں امام مسلم کے شاگرد. صلاۃ کا لفظ تو مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبیوں پر بول سکتے، تمام نبیوں پر. لیکن سلام کا لفظ جو ہے نا وہ فرشتوں پر بول سکتے. جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نہ بولے. صلاۃ مخصوص بالانبیاء ہے، فرشتوں پر بھی نہیں بولا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے تقریر کرنے والے بھی فرشتوں پر علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں. صلاۃ تو صرف نبیوں کے ساتھ ہے. ہاں سلام بول سکتے جبریل پر، میکائیل پر، فرشتوں پر، صحابہ پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. غیر صحابہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ امام مسلم کوئی صحابی تھوڑے ہیں.
اسی طرح صاحب ہدایہ بھی بعض جگہوں پر بولتے ہیں قال شیخنا رضی اللہ عنہ، اصول الشاسی میں بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ لغتاً بول سکتے ہیں دعا کے اعتبار سے، جیسے ہم اپنی زبان میں دعا دیتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہوا کہ نہیں؟ تو لغتاً دعا کے اعتبار سے بول سکتے ہیں، ورنہ اصلاً خاص طور پر یہ صحابہ کے لیے ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. جی بعون اللہ نبتدئ وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ. امام مسلم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی مدد سے ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. نستکفی، اور ہماری توفیق اللہ جل جلالہ سے، یعنی وہی توفیق دینے والا ہے. جی قال وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد جوہنی جو ہیں یہ بصرہ کا مقیم تھا، اور اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا. قدر کے باب میں گفتگو کی، مطلب تقدیر کا انکار کیا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ساری باتوں کا علم اللہ کو ہو، بلکہ بندہ جب کرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے. اسی طرح وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا. تقدیر کا معنی اگر سمجھنا ہو تو ویسے ہماری زبان میں بولتے ہیں اندازہ کرنا. اور آسان زبان میں میں تم کو سمجھاؤں، پلاننگ کرنا. اور پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے پلاننگ پہلے سے کر رکھی ہے ساری کائنات کی. اس کائنات کو وجود دینے سے پہلے، اور قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور یہ کہا تھا کہ اکتب، لکھ. اس نے کہا کیا لکھو؟ فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ. یہ ہو گئی پلاننگ. اسی کو اللہ تعالیٰ ہر سال فرشتوں کو دیتا ہے شب برات یا شب قدر میں. وہ ہر سال کے مطابق دیتا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں. یعنی اللہ خیر کو پیدا کرتا ہے، شر کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ شر کا خالق بندہ خود ہے. ورنہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہو جائے گی کہ اللہ نے گناہ کو پیدا کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ محتاج ہوا کہ وہ خیر ہی پیدا کر سکتا ہے، شر کو پیدا نہیں کر سکتا. اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی. ان اللہ یخلق ما یشاء، یہ عام ہے ساری آیات. اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ خیر ہی کو پیدا کرتا ہے، شر کو پیدا نہیں کرتا. اس پر اشکال ہو گیا. جو بنیاد ہے نا وہ یہ اشکال ہے کہ جب اللہ ہی نے برائیوں کو پیدا کیا تو بندے کو سزا کیوں ہوتی ہے؟ بھائی اللہ نے پیدا کی اس لیے ہم برائی کر رہے ہیں، تو پھر بندے کو سزا کیوں ہوگی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کے کسب پر اس کو سزا ہوگی۔ ایک ہے اللہ کا پیدا کر دینا، پیدا کرنے سے اس کا کرنا ضروری کہاں تھا؟ تم نے کیا ہے اپنے اختیار سے، اور جب تم نے اپنے اختیار سے کیا تو اس پر تمہیں سزا ہوگی۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، یہاں کوئی گندگی میں نے رکھی، اس سے آپ کا کھانا کہاں ضروری ہوا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو کھائیے، آپ نے اپنے اختیار سے کھایا، تو نسبت آپ کے عمل کی طرف ہوگی، خالق کی طرف نہیں ہوگی۔ کسی کمپنی نے رائفل بنائی، رائفل کے بنانے سے آپ کا چلانا کہاں ضروری ہوا؟ آپ نے اپنے اختیار سے چلا کر کے کسی کو مارا، ذمہ دار آپ ہے، کمپنی نہیں۔ مثال سمجھ میں آئی؟ اب کوئی یوں کہے کہ اللہ نے برائیاں پیدا کیوں کی؟ وہ کرتا نہیں تو ہم بھی برائی کرتے نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو خیر و شر کا مجموعہ بنایا، اور جب خیر و شر کا مجموعہ بنایا ہے تو اس میں خیر کے ساتھ شر بھی ہوگا، ورنہ تو اللہ کا مجبور ہونا لازم آئے گا کہ اللہ شر کے بنانے پر قادر نہیں، تو وہ خالق الخیر بھی ہے، خالق الشر بھی ہے، اس نے دونوں کو پیدا کیا۔ اور دنیا دارالامتحان تبھی بنے گی جب کہ دونوں طرح ہو، ورنہ امتحان کیسے ہوگا؟ جی۔ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يفعل۔ جی، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے چلے یا عمرے کے لیے چلے، شک راوی ہے، میرے ساتھ میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن بھی تھے۔ ہم نے جب مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے تو ہم نے دعا کی کہ اللہ کوئی اصحاب رسول میں سے مل جائیں تو ہم اس سلسلے میں مسئلہ پوچھیں کہ فلاں صاحب ہمارے وہاں تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، بس اللہ نے ہمارے لیے موافق کر دیا، بہتر ہوا کہ عبداللہ ابن عمر بن الخطاب سے ملاقات ہو گئی۔ جی۔ فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما داخلا مسجد کے اندر چلیے، فاكتنفته تو انا یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں ایک طرف وہ ہو گئے، ایک طرف میں ہو گیا، ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جی۔ فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل یحییٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ چلو حمید پوچھیں گے نبی علیہ السلام سے، لیکن جب حمید نے نہیں پوچھا تو پھر میں نے ہی پوچھ لیا۔ جی۔ فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن قرآن بھی پڑھتے ہیں، جی، ويتقفرون اور علم پر بحثیں بھی کرتے ہیں۔ جی۔ وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، اور ان کا خیال یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، حالانکہ معاملہ الٹا ہے، یعنی تقدیر کی حقیقت ہے، جیسے میں نے ابھی آیات پیش کی، تقدیر کی حقیقت ہے، تقدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی۔ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء تو ابن عبان نے فرمایا پہلے تو میری طرف سے ایک بات سن لو، اس سے ملو تو کہہ دینا کہ ہم تم سے بری، تم ہم سے بری، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جی۔ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل ایسے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کے وہاں ذرہ برابر قبول نہیں۔ جی۔ ما قبل الله جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں، حتی یؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ جی۔ ثم قال اب حدثنا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے لیے استدلال میں حدیث پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث حدیث جبریل کہی جاتی ہے، یہ حدیث شریف جو ہے ام الاحادیث کہی جاتی ہے،
جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے نا، سارے قرآن کا خلاصہ، اسی طرح یہ حدیث بھی ام الاحادیث، تمام حدیثوں کا خلاصہ۔ اسی لیے یہ حدیث کا تعلق جو ہے حضور کی آخری زندگی میں، حجۃ الوداع کے بعد، وفات سے پہلے کا ہے، بعضوں نے حجۃ الوداع سے پہلے بھی کہا ہے، لیکن بہرحال بالکل یہ اخیر کا واقعہ ہے، تاکہ 23 سالہ نبی کی پوری شریعت کا خلاصہ آ جائے۔ اس لیے اس کو ام الاحادیث، ساری حدیثوں کی ماں کہا گیا۔ چلیے، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن کہ ایک آدمی آیا، طلع علینا رجل، جی، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد بیاض الثیاب، کپڑے بالکل سفید تھے، بال بالکل کالے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باہر سے نہیں آیا تھا، اس لیے کہ باہر سے آتا تو کپڑے پر دھبے ہوتے، بال میں راکھ ہوتی، یہ کپڑے صاف ستھرے اور اس کے ساتھ ساتھ بال بھی صاف ستھرے، انتہائی کالے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ مدینے ہی کا ہے، لیکن مدینے میں ہم جانتے نہیں تھے ان کو، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینے کے نہیں۔ اثر دیکھو تو وہ مدینے کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مدینے کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم پہچانتے نہیں تھے اس کو۔ جی، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرت کے قریب آ کر بیٹھ گئے، جی، فاسند ركبتيه الى اور ركبتيه، اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ یہ دیہاتی پنا بتا رہے تھے، یہ جبریل ہے، لیکن دیہاتی پنا بتا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جبریل ہے۔ اور صحابہ پر اصل میں ایک آیت اتر چکی تھی، اس آیت کے نزول کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تمہیں جو پوچھنا ہو مجھے پوچھو، تو صحابہ کو دین پوچھنا چاہیے تھا، لیکن بعض ایسے سوالات حضور کو کر لیے۔ مثلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من ابی یا رسول اللہ، میرے باپ کون ہیں؟ ان کے باپ میں بعض لوگوں کو شبہ تھا، تو انہوں نے پوچھ لیا من ابی، تو حضرت نے فرمایا حذیفہ، جو ہے وہی باپ ہے۔ کسی نے پوچھا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ تو حضرت غصے ہو گئے اور فرمایا سلونی، جو چاہے پوچھو، میں اس جگہ جب تک ہو بتاؤں گا۔ عمر سمجھ گئے کہ حضرت غصے میں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بار بار پڑھنے لگے۔ اس موقع پر آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو نبی سے ایسے سوالات نہ کرو کہ پھر جواب تمہیں ملے تو تم غمگین ہو جاؤ گے۔ اگر حضرت عبداللہ کو کسی اور کا نام لے لیتے تو رسوا ہوتے یا نہیں، حذیفہ کی جگہ پر؟ تو اب صحابہ سہم گئے، سوال نہیں کرتے تھے، لیکن انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائیں اور سوال کرے حضرت سے، لیکن وہ عقل مند ہو، تاکہ عقل مندانہ سوال کرے۔ اس لیے یہاں حضرت جبریل اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ایک دیہاتی کی شکل اختیار فرما رہے ہیں، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، جی، ووضع كفيه على فخذيه، اور اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے ران پر رکھ لیے، جی، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد کہا، حالانکہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دعا الرسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا، نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدعوا، تم نہ پکارو اس طرح، تو یہاں نام لے کر بلایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو جبریل ہے، یہ مخاطب نہیں ہے اس آیت کے، یہ انسانوں کو مخاطب بنایا۔ دوسرا، جبریل کو اپنے آپ کو چھپانا تھا، یا رسول اللہ کہتے تو کوئی سمجھ جاتا کہ یہ بڑا باادب ہے، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا محمد کہا۔ اللہ سبحانہ، بعد میں اللہ اکبر۔
پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبرائیل علیہ السلام جو آئے ہیں وہ ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور فرمایا کہ یا محمد. چونکہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے اس لیے آپ نے وہ تہذیب یافتہ جملہ نہیں کہا جو یا رسول اللہ یا نبی اللہ سے تھا، اور آ کر کے فرمایا، سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے سلسلے میں مجھے بتائیں. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. جی، حضرت نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی گواہی دو اور میری رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا. جی. قال صدقت. تو آنے والے انسان نے کہا کہ تم نے صحیح بتایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ایک طرف سوال کر رہا ہے، سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا نہیں، اور پھر جب حضرت جواب دے رہے ہیں تو تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے. تو ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. جی. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. یہ جب ایمان کے سلسلے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تو سوال دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جانتا نہیں، اور تصدیق دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جانتا ہے. یہی حدیث ہمارے احناف اور متکلمین کا بھی استدلال ہے، اور وہ استدلال یہ ہے کہ اعمال ایمان کی تعریف میں داخل نہیں. دیکھو، ایمان کی تعریف علیحدہ کی ہے اور اسلام کی تعریف علیحدہ کی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر خود یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں میں نسبت تباین ہے. اسلام کی علیحدہ تعریف، ایمان کی علیحدہ تعریف. جی. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله اب تیسرا سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے. جیسے حضرت عائشہ کے باب میں آتا ہے کہ ولیکن احسن اخبز، میں اچھی طرح روٹی پکانا نہیں جانتی تھی. احسن کا معنی اچھی طرح، کسی کام کو اچھی طرح کرنا اس کو احسان کہا جاتا ہے. احسان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ فرائض کو ادا کر لو. احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سنن و مستحبات بھی ادا کرو. اور احسان کا تیسرا درجہ وہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. جی. اور چونکہ احسان ان دونوں کے اندر، اسلام میں بھی اور ایمان میں بھی ضروری ہے، اس لیے دونوں سوال کے بعد تیسرے نمبر پر احسان کا سوال ہے. جی. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو فإنه يراك، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. دستور یہ ہے کہ جب مالک دیکھتا ہے نا تو کام اچھی طرح ہوتا ہے، جب مالک دیکھتا نہیں تو کام اچھی طرح نہیں ہوتا. اگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو کام چوری نہیں ہوگی، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تو کام میں چوری ہوگی. تو نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج میں، تمام معاملات میں احسان تب پیدا ہوگا، حسن انداز تب پیدا ہوگا، اچھی طرح تب کام کریں گے
جبکہ ہمارا خیال اور تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب آیا یہ 2 درجے ہیں یا 1 درجہ ہے؟ 2 درجے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ بہت اعلیٰ مقام۔ تو کیا اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حقیقی رویت نہیں، ظاہری رویت نہیں، اس لیے کہ ظاہری رویت جو ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتی دنیا میں رہتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمایا کہ رب ارینی، کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ پر دیکھو، اگر میری تجلی سے پہاڑ باقی رہے تو تم دیکھ پاؤ گے، ورنہ تو نہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو ظاہری رویت تو اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آنکھیں فنا والی ہے، فانی ہے۔ لیکن دل کی رویت ممکن ہے۔ دل کی رویت کا مطلب ہوتا ہے میرا دل یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا بصارت ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا بصیرت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ بصیرت ہے۔ اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے یہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تو سبھی کو حاصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر ایک کو دیکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، نمازوں کے باب میں کوتاہی کرتا ہو یا مکمل پڑھتا ہو، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ امام نووی کی رائے ہے کہ یہ 2 درجے، لیکن بہت سارے اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی درجہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو دل میں خیال ہوگا کہ میں اللہ کو کہاں دیکھ رہا ہوں، تو فوراً جواب دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور ان دونوں شکلوں کے اندر دوسرا ہی درجہ مقصود ہے، پہلا نہیں، دوسرا درجہ مقصود ہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی فتح الملیم شرح مسلم میں کہ دیکھو، بادشاہ نے پورے شہر کو دعوت دی اور سب آ کر کے بیٹھے ہیں، اور اس میں نابینا بھی ہے۔ تو نابینا بار بار اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہوتے ہیں نا، وہ بار بار کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، بار بار ٹوپی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی یہ بار بار تو کپڑے ٹوپی وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے، تو بادشاہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس لیے مجھے ٹھیک ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام امور میں مالک کا دیکھنا ثابت ہے، تو دین کے تمام امور میں بھی اللہ کا دیکھنا ثابت ہے، اور یہی مقصود ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے
تو اس صورت میں کام میں حسن پیدا ہوگا، خوبی پیدا ہوگی، اور کام بہتر سے بہتر ہوگا۔ تو اگر تم اسلام کو بھی بہترین بنانا چاہتے ہو، ایمان کو بھی بہترین بنانا چاہتے ہو، تو احسان پیدا کرو، اور اسی احسان کو کہا گیا تصوف۔ یہی تصوف ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس رہنا ہوتا ہے۔ یہ کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتا۔ احسان کا تعلق صحبت سے ہے، اہل اللہ کی صحبت سے احسان پیدا ہوتا ہے۔ جی قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها فرمایا اچھا قیامت سے متعلق مجھے بتائیے۔ جبریل امین سوال کر رہے ہیں قیامت سے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں سوالوں کے ساتھ اس کو ربط کیا ہے؟ قیامت کا سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کائنات کو اللہ نے بنایا ہے عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو تخلیق کائنات کا مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی شامیانہ لگتا ہے، شامیانہ جانتے ہیں نا، وہ کپڑے کا ڈالتے ہیں بہترین قسم کا، جیسے باہر کہیں شادی ہو تو، یہ تو اب ہال وال ہو گئے ہیں، ورنہ ویسے ہی بڑا بہترین شامیانہ بناتے ہیں، اس میں کمکمے لائٹ وغیرہ جلاتے ہیں۔ تو ہر انسان اس سے متعلق سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ شامیانہ کب تک رکھو گے تم؟ سوال ہوگا یا نہیں کہ یہ کب تک ہوگا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ بھئی شادی ختم ہونے تک۔ تو کائنات کی پیدائش کا مقصود عبادت ہے، تو لامحالہ سوال ہوگا کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کا ختم ہونا کب ہوگا؟ یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ اس لیے سوال فرمایا عن الساعہ، قیامت کے سلسلے میں آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل۔ مسئول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سائل جبریل ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ سائل سے زیادہ مسئول کو بھی پتہ نہیں، یعنی اگر جبریل تمہیں معلوم نہیں تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ ہاں حدیث شریف میں حضرت نبی علیہ السلام نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ 10 محرم ہوگی اور یوم الجمعہ ہوگا، جمعہ کا دن اور 10 لیکن کس سال کی وہ نہیں بتایا، کون سے سال کی 10ویں محرم اور یوم الجمعہ واللہ عالم۔ تو جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل، یعنی تمہیں پتہ نہیں سائل جبریل، تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں جواب دیا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل؟ آپ یوں کہہ دیتے کہ مجھے علم نہیں ہے، انا لا اعلم۔ یہ ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل اتنا لمبا جواب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین سے یہی سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو جبریل نے یہی جواب دیا تھا ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل۔ وہاں سائل عیسیٰ تھے اور مسئول جبریل تھے، اور جبریل نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ تم سائل ہو، تمہیں پتہ نہیں تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ وہی جواب نبی علیہ السلام نے لوٹا دیا کہ تمہارا ہی جواب ہے ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل، اگر تمہیں پتہ نہیں تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ جی قال فأخبرني عن امارات تو فرمایا کہ اچھا اس کی نشانیوں کے سلسلے میں مجھے آپ بتائیے، اس کی نشانیاں کیا ہوگی پھر؟ فاخبرنی عن اماراتیا، قال، تو اب نشانی بتا رہے ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ رب کا معنی آقا اور امت کا معنی باندی۔
باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب اس کا؟ اس کے متعدد مطالب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ باندی سے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ باندی بن جائے گی ام ولد، اور ام ولد کی بے جائز نہیں. لیکن قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ ام ولد کو بھی بیچیں گے. گویا جہالت کی طرف اشارہ. نمبر 2، فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس کا دوسرا مطلب ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک باندی اپنے بچے کو جنا، اس کے بعد وہ باندی بکے گی، پھر کوئی دوسرا مالک ہوگا، پھر کوئی تیسرا مالک ہوگا، یہاں تک کہ وہ باندی بکتے بکتے خود اس کا بچہ خریدے گا آخر میں. سمجھ میں آیا؟ اور جب اس کا بچہ خود خریدے گا تو بچہ بن گیا رب، آقا، اور ماں بن گئی باندی. ان تلد الامۃ ربتہا. ایک وقت ایسا آئے گا. اور ایک تیسرا مطلب تغیر احوال کی طرف اشارہ ہے. تغیر احوال کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں کو نوکرانی کی طرح بنائے گا اور خود باس کی طرح رہے گا. بیوی کو گود میں بٹھائے گا اور ماں سے کام کرائے گا. ترمذی میں اسی کو بیان فرمایا، اکا امہ و اکا ابوہ و ادنا صدیقہ. رواہ الترمذی. علامات القیامہ. اپنی ماں کو دور کرے گا، اپنے والد کو لات مارے گا، دور کرے گا، اور دوستوں سے محبت کرے گا. وہ ادنا صدیقہ. تو ان تلد الامۃ ربتہا کا تیسرا معنی یہ ہے کہ احوال بدل جائیں گے. اولاد نافرمان ہو جائے گی اپنے ماں باپ کی. آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اولاد کتنی نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، دنیا جانتی ہے. جی. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ انترا تو دیکھے گا حفات ننگے پاؤں والے، العرات ننگے بدن والے، العالا غریب لوگ، رعاء الشاء بکریوں کو چرانے والے، یعنی تھرڈ قسم کے لوگ ہوں گے. یتطاولون فی البنیان عمارتوں پر فخر کریں گے. تطاول یتطاول تطاولا فخر کرنا، عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے. یعنی امت کا گرا پڑا طبقہ مالدار ہوگا اور وہ اپنی دولت پر فخر کریں گے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. یہ دو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جبریل امین کو. قال جی
قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم ملیا تھوڑی دیر، یعنی وہ آدمی تو چلا گیا یہ ساری باتیں کر کے، ہم وہاں ٹھہرے رہے تھوڑی دیر. جی. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ پھر فرمایا عمر تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو؟ جی. قلت والله ورسوله أعلم. فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جی. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے. یہ دین کا خلاصہ ہے جو 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. اسلام، ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ تغیر زمان اور حالات، اور اس کے ساتھ علامات قیامت کی طرف اشارہ. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. روایت کو مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس روایت کو یحییٰ یعمری کے جواب میں اس لیے پیش فرمائی کہ اس روایت کے اندر ہے کہ جب مل ایمان کا سوال ہوا تو ایمان کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر. تقدیر پر ایمان. اور معبد جوہنی جو منع کر رہا ہے بصرہ کے اندر کہ تقدیر پر ایمان کوئی چیز نہیں، وہ حدیث کے خلاف ہے. جی چلیے. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الصبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. وہی روایت ہے دوسری سند سے. چلیے. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان وحرف. وبه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وبه قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل. بارز ظاہرہ یہ لفظ یہاں پہلی مرتبہ آیا. جی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بارزن للناس، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، مطلب تشریف لائے مجلس میں. جی. فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان. یہ پہلی روایت میں آپ نے پڑھا کہ مل اسلام پہلا سوال ہوا، یہاں ہے کہ مل ایمان پہلا سوال ہوا. یہ راوی کا اپنے اعتبار سے، کسی راوی نے مل اسلام کو پہلے ذکر کیا، کسی نے مل ایمان کو پہلے ذکر کیا. جی. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. یہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی بطور استدلال کی تلاوت فرمائی. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ کو علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کو علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کل کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہاری موت کس زمین میں ہوگی اللہ ہی کو پتہ ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اس میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اس کے بعد ایک بات یہ سمجھو، بھائی مغیبات تو بہت ہیں، غیب تو بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ 5 ہی کیوں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب سمجھو. غیب کا تعلق یا تو زمین سے ہے یا زمان سے ہے. غیب کا تعلق یا تو زمین سے ہے یا زمانے سے ہے. پھر زمانے میں جو گزر چکا ماضی، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں اب، اور جو حال یا مستقبل ہے وہ زمانہ. اس آیت کے اندر ایک ایک مثال دے کر مغیبات زمین اور مغیبات زمان سب کے سب کو بیان کر دیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ مستقبل زمانہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، یہ بھی مستقبل زمانہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس کا تعلق مستقبل زمان، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کرنے والا ہے اللہ ہی کو علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں تیری موت آئے گی. اس میں مغیبات زمین، مغیبات عرض، تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہہ کر زمینی تمام غیبوں کو بیان کر دیا. اور آیت کے باقی حصے میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ان تمام سے مغیبات زمانیہ کو بیان کر دیا. تمام مغیبات زمانیہ. تو اس میں سارے مغیبات داخل ہیں. ایک اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ ہی جانتا ہے. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سونوگرافی تو، الٹرا ساؤنڈ تو اب بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ آیت اب غلط ہو گئی، یا یہ آیت اس زمانے کی ہے جس زمانے میں مشین نہیں تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے یہ آیت قیامت تک ہے، تم نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا. جس وقت نطفہ پیٹ میں گیا تو نطفے کے جانے کے بعد، اس قطرے کے جانے کے بعد جب وہ رحمدانی میں گیا، آیا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی یا بیکار اور عبث ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تمہارا کوئی الٹرا ساؤنڈ اس کو نہیں بتا سکتا ہے. اور قیامت کا سویرا ہو جائے گا، اس سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی ہے. اور پھر تمہارا الٹرا ساؤنڈ بننے کے بعد بتاتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتاتا. تو جو چیز بن گئی وہ غیب کہاں رہی، وہ تو بن گئی ہے. پھر بننے کے بعد بھی الٹرا ساؤنڈ یہ تو بتا رہا ہے کہ اندر میں کچھ ہے، لیکن یہ کامل پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا وہ بھی نہیں بتا سکتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا دعویٰ اپنی جگہ ہے جو قیامت تک رہے گا. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. قال ثم ادبر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا علی الرجل، یعنی اس آدمی کو بلاؤ بھائی. وہ واپس نکل گیا سوال کر کے. یہ جان بوجھ کر حضرت نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، حالانکہ حضرت تو جانتے ہی تھے کہ یہ کون ہے. جی.
فأخذوا ليردوه فلم يروا ہاں ہم شيئا تلاش کرنے نکلے لیکن وہ نہیں ملے. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السرارية. جی. وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه. سلونی مجھ سے سوال کرو، میں نے پہلے ہی بتایا تو ہم ڈرنے لگے. وہ ڈرنے کی وجہ میں نے بیان کر دی. لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. جی. فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. صم البکم کا مطلب حقیقتاً بہرے گونگے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے. جی. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر السورة. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. لا الہ الا اللہ.